الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، درس شروع کرنے سے پہلے جن کی آج باری تھی پروفیسر حافظ محمد عباس انجم صاحب حافظ اللہ تعالی، ان کا نماز سے پہلے فون آیا تھا کہ کسی کام پڑنے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میری جگہ پہ آپ درس دے دیں، اگر میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو درس دے دیں. تو انشاءاللہ تعالی لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر سی بات ہے. سب نمازی حضرات سے درخواست ہے کہ وہ سن کر جائیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ بھی ہوگا اور آخرت بھی سنور جائے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، عید کی نماز پڑھی، سب کچھ کیا. لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد باقی نمازیں چھوڑ دیں. رمضان میں جس طرح کا رش نمازیں آ کے پڑھا کرتے تھے، ہر مسجد میں تقریباً 2-2 3-3 4-4 5-5 صفیں، کچھ مساجد تو ایسی ہیں جو ماشاءاللہ مکمل فل ہوتی تھی کہ نماز کا ٹائم ہے، نمازی نماز پڑھنے آ رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں، اللہ جانے کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا، یہ پتہ لگا کہ کل عید ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ نمازی جو مساجد میں نماز پڑھنے آیا کرتے تھے ان کو کوئی اغوا کر کے لے گیا یا ان کو زمین نکل گئی، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ کیا فائدہ ہمیں ایسی نماز کا اور کیا فائدہ ہمیں ایسے روزے رکھنے کا جو ہم نے صرف 1 مہینے کے لیے مختص کیے ہوا ہے. باقی 11 مہینوں میں ہم اس طرح عبادت کیوں نہیں کرتے؟ وہی نماز ہے جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں 5 وقت کی، نماز کی زیادہ تو نہیں ہوئی. یا رمضان مبارک میں نماز ہم 4 کی جگہ 2 فرض پڑھ رہے ہوں، ہم وہی رکعت، وہی سب کچھ، وہی اللہ اکبر، وہی تکبیریں، وہی مساجد، وہی چٹائیاں، وہی سب کچھ مساجد میں ہوتا ہے. یا رمضان مبارک میں شاید ہو سکتا ہے کہ مسجد والے کچھ ایکسٹرا پیسے دیتے ہوں کے پاس کہ بھائی آپ نے نماز پڑھنے آنی ہے، یہاں پہ آپ کو یہ ملے گا. کچھ بھی نہیں، وہی سب کچھ ہوتا ہے. تو پھر بھی ہم اس طرح کیوں کرتے ہیں کہ رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے، وہ روکتا نہیں ہے. رمضان کے بعد شیطان کھل جاتا ہے تو ہم سارے پھر وہی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. ایک مہینہ ہم رمضان کا مہینہ جو ہے وہ شیطان سے بچے رہتے ہیں. وہ کون بچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھتے ہیں. تو لیکن ایک شیطان تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہوا. ایک شیطان انسان کے اندر بھی ہے جس کو کہتے ہیں نفس عمارہ. وہ شیطان جو ہے وہ تب بھی رمضان میں بھی ہمیں روکتا ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں سنتے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ یار رمضان کا مہینہ ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہے، صبح فجر کی نماز نہیں چھوڑنی، اپنا روزہ نہیں چھوڑنا، ہم نے لازمی طور پہ ہم نے مکمل کرنا ہے. تب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں تو ہم لڑتے ہیں نا. تب بھی ہم کوشش کرتے ہیں لڑنے کی کہ ٹائم تھوڑا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، کوئی نہیں، چلو نماز پڑھ کے آ کے میں تھوڑی دیر لیٹ جاؤں گا، دکان سے آیا ہوں تو تھکا ہوں، کوئی بات. کیا وہ ہم پر زیادہ حاوی ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے. یہ سراسر یہ بات جھوٹ ہے کہ ہمیں شیطان نے یہ کر لیا، شیطان نے وہ کر لیا. شیطان اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام بتایا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. جب تمہیں شیطان ورغلاتا ہے تو اس سے پناہ مانگو، اس سے پناہ مانگ کے مسجد میں آؤ. مسجد میں رمضان میں وہی اذان ہوتی تھی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ
فلاح کی طرف اور نماز کی طرف وہی اعلان ہوتا تھا، وہی جو مؤذن ہیں وہ اذان دیتے تھے، لیکن تب بھی ہم یہ سن کے آتے تھے کہ حی علی الصلاۃ، اذان ہو گئی ہے، جا کے نماز پڑھنی ہے۔ رمضان کے بعد اب ہمارے کانوں میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح گونجتی تو ہے، لیکن ہم دوبارہ اب یہ نہیں کہتے کہ اذان ہو گئی نماز پڑھنی، کہتے کوئی نہیں تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، ابھی تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایک مہینے میں کوئی کام کر سکتے ہیں یا ایک وقت میں ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہم ہر بار یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ رمضان میں ہمیں کوئی ایکسٹرا پاور مل جاتی ہے، کوئی ہم سپر پاور کا اللہ تعالیٰ ہمیں بوسٹ پلا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صرف اور صرف ہم کیا کرتے ہیں کہ رمضان، چلو رمضان مبارک ہے، رمضان میں کچھ اعمال کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ یار کم از کم رمضان میں تو کوئی کام کر لیں، باقی ہم نے سارا سال نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے ہمیں دکھ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں کرتے سارا سال، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے سارا سال۔ ہم باقی دنوں میں بھی روزے رکھی جائیں نفلی، بہت ثواب ہے۔ اگر آپ سوموار والے دن کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، روزہ رکھو۔ باقی دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، روزہ رکھو۔ لیکن ہم نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے؟ کہ رمضان کے مہینے روزے رکھیں ہم، کوئی نہیں باقی دنوں میں چل جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم باقی دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ میں نے رمضان میں کہا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیماری کی وجہ سے یا سفر میں ہونے کی وجہ سے اپنا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چھوڑ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نہ چھوڑے تو بہتر ہے۔ وہ میں نے اس لیے کہا تھا، بہت سے لوگوں نے بعد میں اس بات پہ اعتراض کیا تھا کہ آپ صاحب آپ نے یہ کیوں بولا کہ نہ رکھے تو بہتر ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں تو ہم نے نہیں رکھنا۔ میں نے اسی لیے کہا تھا نہ رکھے تو بہتر ہے، کیونکہ رمضان کے بعد وہ روزے نہیں رکھے جاتے، انسان سست ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار اب وہ روزے ابھی رہتے ہیں، وہ بھی رکھنے ہیں، ابھی میں کیسے رکھوں گا، یہ کس طرح میں کروں گا، مجھے نہیں سمجھ لگ رہی۔ تو وہ روزہ کرتے 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 اگلا رمضان آ جاتا، وہ روزے رہ جاتے، وہ روزے رہ گئے تو اس کی قضا پوری نہیں ہونی۔ اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر رمضان کا کوئی روزہ رہ گیا، کوشش یہ کرے کہ شوال کے مہینے میں ان روزوں کو مکمل کر لیں، اس سے آگے نہ جانے دیں، کیونکہ جتنا آگے جاتا جائے گا اتنے وہ روزے رہ جائیں گے اور بعد میں پھر نہیں رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے یہ بات تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جس طرح رمضان میں کوشش کی، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں باقی 11 مہینوں بھی ایسے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے جو شوال کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ صاحب اس میں جو حکم ہے شوال کے روزے رکھنے کا، تو وہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2758 میں، کہ صحیح مسلم کی ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، مکمل روزے رکھتا ہے، حدیث میں الفاظ ہے مکمل روزے رکھتا ہے، من صام رمضان، کہ مکمل روزے رمضان مبارک کے رکھتا ہے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، تو اس کے یہ روزے ایسے ہیں کہ جیسے اس نے سارا سال روزے رکھے، یعنی کہ اتنا زیادہ ثواب ہے، یہ صرف اور صرف 6 روزے رکھنے۔ ہم نے باقی روزے رکھے، اگر 6 روزے اور ملا لیں تو پورا سال کا ثواب مل جائے گا۔ اب ادھر بات یہ ایک نکلتی ہے کہ ہم نے 6 روزے کس طرح رکھنے ہیں، ایک ایک کر کے سارے ایک ساتھ ہی رکھ لینے ہیں، یہ بھی اس کا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک رکھ لیں اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دن رکھ کے 2 دن چھوڑ کے ایک رکھ لیں اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ہفتے میں 2 دفعہ رکھ لیں اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح آپ کا دل چاہے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن مین بات ادھر یہ آتی ہے، اگر کسی کے رمضان کے روزے رہ گئے ہیں جن کی ابھی قضا دینا باقی ہے، پہلے ان کی قضا دے، پھر بعد میں شوال کے 6 روزے۔ اگر وہ کہتے کہ میں شوال کے 6 روزے رکھ لوں گا، اس کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ابھی پچھلی قضا باقی رہتی ہے، جب تک ہم پچھلی قضا نہیں دیں گے آگے کوئی کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات کو ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح جوان کی عبادت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جوان شخص جو ہے اس کی جو عبادت ہے جتنا اس کا ثواب ہے باقی نہیں اتنا ثواب لے سکتے۔
کیونکہ اس میں قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس کی عبادت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ألا يغادر سقما. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ کچھ دن پہلے ہمارے جو یہاں کے گارڈ ہیں ایم بی پارک کے، ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں، کسی کے والد ہے، کسی کے والدہ ہے، کسی کے دونوں نہیں ہیں، دعا کرے اللہ تعالیٰ جن کے ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو ہیں نہیں بھی ہیں ہمیں سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم